تاریخی مقامات میں بابا بومن شاہ کا ڈیرہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ کہنے کو تو یہ ڈیرہ ہے لیکن یہ کسی بادشاہ کے محل سے کم نہیں ہے۔ اس ڈیرے کو بابا بومن شاہ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ بہترین فن تعمیر اور بہترین نقش و نگار سے لیس یہ محل نما ڈیرہ جو ہے یہ حویلی لکھا اور دیپال پور کے درمیان واقع ہے۔ آج ہم اس محل نما ڈیرے کی سیر کروائیں گے اور بابا بومن شاہ کے ہسٹری کے بارے میں مکمل انفارمیشن فراہم کریں گے، ان کی زندگی کے بارے میں روشنی ڈالیں گے اور مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عثمان، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان ولاگ 69۔ اللہ کے فضل اور شکر کرتے ہوئے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ بابا بومن شاہ 14 اپریل 1687 میں دیپال پور ہجرا شاہ مقیم کے گاؤں بہلول پور میں پیدا ہوئے۔ بابا بومن شاہ کا تعلق کمبو قبیلے سے تھا۔ بابا بومن شاہ کو ہندو، سکھ اور مسلمان بڑی تعداد میں ماننے والوں میں شامل تھے۔ بابا جی کا تعلق سکھ برادری سے تھا۔ سکھ یا ہندو برادری میں شاہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بابا بومن شاہ کو شاہ کا لقب کیسے ملا اور کہاں سے ملا؟ سکھ برادری، ہندو برادری اور مسلمان آپ کو کیوں مانتے تھے، یہ ساری باتیں آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری اس ویڈیو میں آپ کو بابا بومن شاہ کی زندگی کے بارے میں مکمل بتایا جائے گا۔ بابا بومن شاہ کے والدین کے پاس اولاد نہیں تھی۔ اس قبیلے کے حکمران اس وقت ہندو تھے اور رایا جو تھی وہ مسلمان ہوا کرتی تھی۔ مسلمان عورتوں نے بابا بومن شاہ کی والدہ کو کہا کہ آپ کے گھر اولاد نہیں ہوتی، فلاں گھر میں پیر صاحب اللہ کے ولی آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس جاؤ اور اولاد کے لیے دعا کرواؤ، اللہ پاک اولاد عطا کرے گا۔ بابا بومن شاہ کی والدہ ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے پیر صاحب کے پاس چلی گئی۔ والدہ نے پیروں سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد جیسی نعمت عطا کرے اور میری جھولی بھر دے۔ پیر صاحب نے دعا دی اور کہا کہ آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا۔ بابا جی کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے گھر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور گھر میں خوشیاں منائی جانے لگی۔ ان کے مذہب کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ ان کی اولاد ایک مسلمان پیر کی دعا کی وجہ سے ہو رہی ہے تو انہوں نے ان کے ساتھ بائیکاٹ کر کے گاؤں سے نکال دیا۔ گاؤں کے قریب کچھ فاصلے پر ہجرا شاہ مقیم کے گاؤں میں بابا جی کی پیدائش ہوئی۔ وقت گزرتا گیا اور جب بابا جی تھوڑے سے بڑے ہوئے تو آپ جانور چروانے کے لیے باہر لے جاتے اور جانور چرا کر شام کو واپس آ جایا کرتے۔ معمول کے مطابق جب بابا جی ایک دن جانور چرانے کے لیے گئے تو وہاں سے 5 پیروں کا گزر ہوا۔ انہوں نے بابا بومن شاہ کو بلایا اور کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، آپ کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے ہے، کیا تم ہمیں کھانا کھلا سکتے ہو؟ بابا جی کا ڈیلی معمول تھا کہ وہ اپنے لیے کھانا گھر سے لایا کرتے تھے اور دوپہر کو بھوک لگنے پر کھا لیا کرتے تھے۔ ان کے پاس اب بھی گھر سے لایا ہوا کھانا موجود تھا، انہوں نے فوری نکال کر بزرگوں کو پیش کر دیا۔ پیر صاحب کھانا کھانے کے بعد جب روانہ ہونے لگے تو انہوں نے کمر پر تھاپی دی اور کہا کہ آج سے تم بومن نہیں بومن شاہ ہو۔ یوں بابا جی کو شاہ کا لقب ملا اور بومن سے بومن شاہ ہو گئے۔ کچھ لوگ اسے مندر کہتے ہیں، کچھ گردوارہ کہتے ہیں۔ گردوارے میں داخل ہوتے ہی الٹے ہاتھ اور سیدھے ہاتھ آپ کو مقبرے نظر آئیں گے۔ مقامی لوگوں کے بتانے کے مطابق ان مقبروں میں مورتیاں رکھی گئی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ چوری ہو گئی۔ مقبروں کے ساتھ ایک مزار نما ایک اور مقبرہ موجود ہے۔ اس مقبرے میں آج بھی مسلمان دیے جلاتے ہیں اور اپنی منتیں مرادیں پوری کرواتے ہیں۔ یہاں چادریں چڑھائی جاتی ہیں، دیے جلائے جاتے ہیں اور نمک وغیرہ رکھا جاتا ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ جن کے نام سے حویلی لکھا شہر کا نام رکھا گیا وہ وٹو برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ مغلیہ دور کے زمانے میں وٹو خاندان کے ایک بیٹے سے قتل ہو گیا۔ قتل کے جرم میں ان کے بیٹے کو سزائے موت سنائی گئی۔ بیٹے کی ماں جو تھی وہ اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے گئی جو قتل کے جرم میں قید تھا۔ رستے میں اس کی والدہ پانی پینے کے لیے رکی، قریب ہی کوئی جانور چرا رہا تھا۔ جانور چرانے والے نے پوچھا اماں جی کہاں جا رہی ہو؟
اپنے بیٹے کا سارا قصہ روتے ہوئے سنایا کہ کیسے قتل کے جرم میں اس کے بیٹے کو سزائے موت سنائی گئی اور اب میں ملاقات کے لیے جا رہی ہوں۔ جانور چرانے والے نے بابا بومن شاہ کا پتہ دیا اور کہا کہ ان کے پاس جاؤ، آپ کا بیٹا رہا ہو جائے گا۔ چرواہے کی بات پر عمل کرتے ہوئے والدہ بابا بومن شاہ کے پاس گئی اور اپنا حال بتایا کہ اس کا ایک ہی بیٹا ہے اور قتل کے جرم میں اسے سزا سنائی گئی ہے۔ بابا بومن شاہ نے دعا کی اور کہا کہ آپ کا بیٹا 8 دن میں رہا ہو جائے گا۔ اب آپ اپنے بیٹے سے ملنے نہیں جاؤ گی۔ والدہ وہاں سے واپس اپنے گھر چلی گئی۔ بابا بومن شاہ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ ٹھیک 8 دن بعد لکھا وٹو رہا ہو کر گھر واپس آ گیا۔ اس کی رہائی پر وٹو خاندان کے گھر میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ ان کی والدہ بومن شاہ سے بہت متاثر ہوئی اور نذرانہ دینے کے لیے بومن شاہ کے پاس پہنچ گئی۔ کیونکہ دعا بابا بومن شاہ سے کروائی تھی، اس لیے اس نے اپنی خوشی سے بومن شاہ والی جگہ یہاں آج ہم موجود ہیں، اور یہاں ہزاروں ایکڑ رقبہ جو تھا وہ نذرانے کے طور پر اس کی والدہ نے بومن شاہ کے نام کروا دیا اور کہا کہ میرا بیٹا سزا سے بری ہو کر واپس آ گیا ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر میرا بیٹا نہ رہتا تو میں اس زمین کا کیا کرنا تھا۔ اس طرح پھر بابا بومن شاہ یہاں آ گئے اور اپنا ڈیرا قائم کیا۔ جلد ہی آپ یہاں مشہور ہو گئے۔ بابا جی کے آنے سے پہلے اس کا نام قطب کوٹ، پھر بابا بومن شاہ کا ڈیرا رکھا گیا۔ اداسی پنتھ کو ماننے والوں کے مطابق سکھ مذہب کے 10ویں گرو گوبند صاحب نے خواب میں آ کر بابا بومن شاہ کو اس جگہ جہاں ہم موجود ہیں لنگر خانہ قائم کرنے کا حکم دیا۔ حکم کی تعمیر کرتے ہوئے بابا جی نے بنا دیر کیے یہاں ایک بہت وسیع لنگر خانہ تعمیر کروایا۔ یہ ہم چھت کے اوپر موجود ہیں، یہ لنگر خانے کی چھت ہے۔ ایسے لگتا ہے یہ بلڈنگ آج ہی تعمیر کی گئی ہے، یہ بہت ہی بہتر حالت میں اب بھی موجود ہے۔ اس لنگر خانے میں 12 مہینے 30 دن لنگر پکایا جاتا اور سرو کیا جاتا، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو اور چاہے وہ مسلمان ہو، سبھی کو یہاں لنگر کھانے کی اجازت تھی، کیونکہ ہندو، مسلمان اور سکھ کی بڑی تعداد تھی جو آپ کو مانتی تھی۔ خیر یہ سلسلہ 1947 پاکستان انڈیا پارٹیشن تک چلتا رہا۔ اس کے بعد کمبو قبیلہ یہاں سے ہجرت کر کے انڈیا، ضلع سریاں، کتیاں بعد فیروز پور کے قریب مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ انڈیا میں موجود ضلع سریاں میں نیا ڈیرا قائم کیا گیا اور آج بھی موجود ہے۔ کہنے کو تو یہ ڈیرا ہے لیکن یہ کسی محل سے، کسی قلعے سے کم نہیں ہے۔ اگر باہر مین روڈ سے آئیں تو اس کا ایک بہت بڑا گیٹ آج بھی موجود ہے۔ اس کے دیواروں کے تاثرات بھی موجود ہیں جو اس ڈیرے کے ارد گرد چاروں طرف بنائی گئی تھی۔ مقبروں کے اوپر جو پتھر استعمال کیا گیا تھا وہ بہت ہی قیمتی تھا اور دور دراز کے علاقوں سے منگوایا گیا تھا۔ مقبرے کے اندر والی دیواروں میں جو تصویریں بنائی گئی تھی ان کے بارے میں کوئی پکی انفارمیشن تو نہیں، لیکن وہ ہیر رانجھے کے ساتھ کافی ملتی جلتی تھی۔ باقی اللہ کی ذات جانتی ہے یا ان کو پتہ تھا کہ وہ کس کی تصویریں تھیں اور کس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی۔ اتنے سال گزر جانے کے باوجود یہ بلڈنگیں کتنی اچھی حالت میں اب بھی موجود ہیں۔ اگر اس کی اب بھی مرمت کی جائے تو یہ بہت عرصے تک قائم رہ سکتی ہے، اور بابا بومن شاہ کی یہ نشانیاں اور یہ بہت ہی قیمتی اثاثہ جو ہے یہ قائم رہ سکتا ہے۔ گردوارے کے بالکل سامنے یہ جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ اس وقت حویلی ہوا کرتی تھی، لیکن اس وقت اس حویلی میں کئی لوگوں نے اپنے گھر بنا لیے ہیں اور بہت سے گھر یہاں رہائش پذیر ہیں۔ تو دوستو امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔